بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض بھائی، اس میں جو اسٹیٹمنٹ ہے نیوٹرل جانور ہوتا ہے، آگے ایک کوشچن مارک ہے، یہ بالکل میرے لیے بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی کو کہیں کہ نماز مت پڑھو، صرف اتنا اسٹیٹمنٹ، کھانا مت کھاؤ۔ اب اس کا سیاق و سباق کیا ہے، آگے پیچھے لائن کیا ہے، اس کو سمجھے بغیر ہم پوری بات نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں کیا کہا گیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس کا یہ کس تناظر میں یہ بات کی گئی، کب کی گئی، کہاں، ہر طرح کے حالات کو دیکھ کے اس کے بعد آپ فیصلہ صحیح کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ کیا ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے، کیا ہم نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں، اور لفظ نیوٹرل کا مطلب کیا ہے۔ ایک دو لوگ لڑ رہے ہیں، میں پاس سے گزر رہا ہوں، آف کورس میں نیوٹرل رہوں گا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا وہاں پہ مجھے نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے؟ میں نیوٹرل کہاں پہ نہیں رہ سکتا، وہ کیا جگہ ہے؟ جب میرا پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہے، میں نیوٹرل نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کا تعلق میری کنٹری سے ہے، میری پارٹی کی بات آتی ہے، میں پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتا ہوں، میں عمران خان کے نظریات کا قائل ہوں، بہت ساری باتوں سے ایگری اور ڈس ایگری بھی کرتا ہوں، تو میں وہاں پہ خود کو نہیں کہوں گا کہ میں نیوٹرل ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، 10-15 لوگ مل کے بحث، شدید ترین بحث کرتے ہیں اور اینڈ میں کہتے ہیں نہیں ہم عمران خان کے خلاف تو نہیں ہیں، ہم تو کسی کے ساتھ نہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں، اس کو پھر بعد میں بھی چاہیے کہ پھر وہ نیوٹرل ہے تو نیوٹرل ہی رہے۔ اعجاز صاحب، میرا جو ٹاپک ہے اس کے لحاظ سے جو آپ نے کویسچن ریز کیے ہیں وہ بالکل ویلڈ ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیاق و اسباق کے اوپر کہ نیوٹرل جو ہے اس کی ٹرم کہاں پہ یوز ہو رہی ہے، کس طرح سے یوز ہو رہی ہے، اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے۔ ظاہر ہے نیوٹرل کا مطلب ہم غیر جانبدار لیتے ہیں، تو غیر جانبدار ہونا ہمارے لحاظ سے یہ خوبی ہے، یہ کوئی خامی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی وہ تو جانور ہوتا ہے۔ تو چونکہ عمران خان جو ہے، میں اسپیسیفکلی یہ عمران خان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس حوالے سے، یہ ان کے اوپر میں نے جو ہے یہ ٹاپک میں نے رکھا ہے۔ تو خان صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ خامی ہے، یہ تو جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا جو کویسچن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی نیوٹرل ہونے کی، قرآن مجید کا خان صاحب حوالہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ نیوٹرل ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے انسان کو۔ تو یہ کہاں پہ ہے، یہ کون سی جو ہے وہ آیت ہے، کون سی صورت ہے جس میں اس طرح کی بات انہوں نے پڑھی ہے؟ دیکھیں، آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں ریاض بھائی کہ غیر جانبدار، ٹھیک ہے، اس کا مطلب مجھے سمجھ آ گئی کہ جانور ہے یا انسان ہے، میں اس تلنا میں اس کو نہیں لکھتا۔ بات اس کو سمجھیں کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں پہ انسان غیر جانبدار ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے یا اسٹیٹمنٹ یا اس وقت ماحول کیسا ہوتا ہے اس کے حساب سے اسٹیٹمنٹ کو رکھا جائے، آپ کو سمجھ آئے گی اور مجھے بھی سمجھ آئے گی اور سننے والوں کو بھی کہ نیوٹرل کا مطلب کیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی آیت کا حوالہ دیا اور کب دیا، میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے تو آپ پلیز مجھے وہ ویڈیو سینڈ کریں، میں دیکھ کے اس کے بعد میں بھی ریسرچ کرتا ہوں، میں آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گا۔ ہاں، قرآن پاک میں حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ کہ آپ اچھائی کا حکم دو، برائی سے کے خلاف کھڑے ہو، یہ حکم ہے۔ میرے پاس یہ کچھ کلپ ہیں، یہ ذرا آپ دیکھیں تاکہ ہمیں آگے ڈیبیٹ کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ فوج سے وہ جنرل ضیاء سے لے کے 1990 کے الیکشن سے لے کے 96 کے الیکشن سے لے کے 2013 کے الیکشن میں عدلیہ بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی، فوج بھی۔ آج اس کا مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ بھی نیوٹرل ہوگی، فوج بھی نیوٹرل ہوگی۔ میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں۔ اس نے کون سی ایسی چیز کی ہے مجھے بتائیں؟ صرف نواز شریف کی مدد نہیں کی تو خلاف ہو گیا؟ نواز شریف کا تو سمپل ہے نا، وتھ می اور اگینسٹ می۔ مقصد یہ ہے کہ وہ نیوٹرل سیٹ اپ ہو، تو جب یہ دونوں مل کے مکمکا کر کے کریں گے اور الیکشن کمیشن کے جب مل کے کریں گے اور کیئر ٹیکر مل کے کریں گے، تو اس کا مطلب کہ نیوٹرل سیٹ اپ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں۔ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، نیوٹرل کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی کسی کو۔ میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں، آپ نے کہا نیوٹرل ہے، نیوٹرل رہیں۔ کوئی اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے۔ نیوٹرل رہنا ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں اجازت ہی نہیں دیتا۔ جی، آپ کا بھیجا ہوا کلپ میں نے دیکھا، مجھے اس کی بات جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کسی آیت کا ترجمہ بیان نہیں کیا، جو انہوں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ انہوں نے بیان نہیں کیا، انہوں نے ایک تشریح بیان کی ہے کہ ان کے نزدیک اس کا یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں بات تو ایک حد تک صحیح ہے کہ اللہ پاک اگر ہمیں حکم ہے، ہمیں فرمایا گیا ہے تو یہی ہے، یا تو ہم حق کے ساتھ ہیں یا خلاف۔ یہاں پہ بات وہ حق اور باطل کی، یہاں صحیح اور غلط کی، چور کو چور کہنے کی بقول عمران خان کے میں عرض کر رہا ہوں، تو شاید اس تناظر میں یہ بات کی گئی ہے۔ اور جن اداروں کے متعلق یہ بات کی گئی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں
ہیں, بہت سے سننے والے بھی مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ 1947 سے آج تک پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے یا جو بھی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی, سیاست کے حوالے سے ہو, کوئی سرحد کے حوالے سے ہو, ہمارے انٹرنل افیئرس ہوں, ہمارے ایکسٹرنل افیئرس ہوں, جو ہر معاملات میں کہا جاتا ہے کہ ایک غیبی طاقت, ایک خفیہ ہاتھ ہے. الیکشن کا رزلٹ چینج ہو جاتا ہے, ابھی بھی سیٹیں جو ہیں کسی کو اتنی دی گئی, ایسا کیسے ہوتا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز ہے, کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے جو اس میں انٹرفیئر کرتی ہے. تو شاید یہاں پہ ان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اب عوام کا ایک جمع غفیر اس کے ساتھ ہے عمران خان کے, تو کہ ٹھیک ہے جی, آپ ہمارے اندر آپ نے کہا کہ ہم کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گے, ہمارا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا یا عدلیہ کا کام ہے انصاف فراہم کرنا, تو ٹھیک ہے جی, آپ نیوٹرل ہیں, ہم جانیں ہم سیاسی لوگ ہیں, تو ہم اس کو اپنے سیاسی معاملات کو آئین پاکستان کی حدود میں رہتے ہوئے اس کو حل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل رہیں. جی اعجاز, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی تشریح کی ہے, تو کس بات کی یہ تشریح کی ہے یہ ذرا بتائیے گا. اور دوسرا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل رہنے کا تو وہ مطلب ہر وقت تو یہ نہیں کہتے کہ سارے ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل رہیں, اکثر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے, نیوٹرل تو رہنا ہی نہیں ہے. دیکھیں مین جو ہے چیز وہ کہ وہ قرآن کا حوالہ دے کے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن میں ہے یہ, تو ہمیں جاننا تو یہ ہے نا کہ یہ کہاں پہ ہے یہ, اور یہ جو بیسک کویسچن ہے نا کہ کیا یہ نیوٹرل ہونا کیا یہ خامی ہے. اب انہوں نے کون سی آیت کی تشریح کی ہے اس کے بارے میں تو جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں, اور میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم قرآن پاک کی جب تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ایک لفظ کے ہزاروں معنی پتہ چلتے ہیں. اور اب میں اس کے بارے میں, یہ نقطہ اتنا باریک ہے, اتنا سینسٹیو ہے, میں اس کے بارے میں زیادہ عرض نہیں کر سکتا. اور جہاں تک بات ہے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, تو آپ مجھے بتا دیں کہ کیا انسان بھی نیوٹرل ہوتے ہیں؟ آپ مجھے اس سوال کا آپ جواب دے دیں, اور اگر ہوتے ہیں تو کس حد تک, کیسے نیوٹرل ہو سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے اگر غلط ہو رہا ہے کیا کریں گے؟ آنکھیں بند کر لیں گے یا پولیس کو کال کریں گے, یا ان کو اپنے ہاتھ سے اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے ان کو روکنے کی کوشش کریں گے, یا ایٹ لیسٹ دل میں اس کو برا کہیں گے؟ آپ کس حد تک اس برائی کو روکیں گے؟ تو ان دا اینڈ آپ اسی بات پہ, اسی نقطے پہ پہنچیں گے کہ نیوٹرل, اگر ہم اس بحث کا, اس ڈیبیٹ کا اور خان صاحب کے اس فکرے کا اگر ہم مطلب سمجھیں تو وہ کہنا یہی کہ غلط ہوتے ہوئے دیکھ کے آپ آنکھیں بند کرنا, تو وہ تو ایک جانور بھی کر سکتا ہے. کہ جانور کو کیا فرق پڑتا ہے, میرے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے جس کو میں روک سکتا ہوں, میں نہیں کرتا, تو یہ اس کو بے حسی کہہ لیں, نیوٹرل کہہ لیں, یا جانور سے بھی بدتر کہہ لیں, تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ایکسپلین کریں, مجھے تھوڑا سا سمجھائیں, کیونکہ مجھے تو یہ لفظ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ایک بندے کے سامنے غلط ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر روکنے کی طاقت ہے, چاہے وہ ووٹ کے ذریعے ہے, چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے ہے, چاہے زبان کے ذریعے ہے, یا ایٹ لیسٹ اپنے دل میں جو برا کہہ سکے. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح کسی کو روکوں, یا آنکھیں بند کر کے ایک جانور کی طرح وہاں سے نکل جاؤں کہ ہاں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. مجھ سے اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل ہونا ایک ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے, یہ کسی جانور کے اندر تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایسی خوبی ہے, اگر یہ خوبی نہ ہو تو بندہ حق تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یعنی کہ آپ نے حق بات کو اگر جانچنا ہے, اس کو تولنا ہے, اس کو ناپنا ہے, تو پہلے آپ کو نیوٹرل ہونا پڑے گا. آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ نیوٹرلٹی جو ہے وہ پیدا کرنی ہوگی. یہ خوبی ہے, یہ خوبی انسان کے علاوہ کسی جاندار میں نہیں پائی جاتی. نیوٹرل ہونے کی میں آپ کو مثال ایک چھوٹی سی دے دیتا ہوں. آپ کا اور میرے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہمارے درمیان ثالثی وہ بندہ کرا سکتا ہے جو نیوٹرل ہو. یعنی کہ ہم ایسے بندے کے اوپر اعتماد کریں گے جس کا مجھے پتا ہے کہ یار وہ نہ تمہاری سائڈ لے گا نہ میری سائڈ لے گا, مطلب وہ نیوٹرل رہے گا, اور ہم اس کا فیصلہ جو ہے وہ قبول کریں گے. اور جب اپنا ہم بتائیں گے, آپ اپنا بتائیں گے, موقف اپنا دیں گے, تو تب وہ نیوٹرل ہونے کے بعد پھر وہ حق تک پہنچ کے ہمارا فیصلہ کر دے گا. تو نیوٹرل ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ یہ بتایا ہے کہ انصاف کرو. انصاف کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ نیوٹرل نہ ہو؟ مجھے ایک بندہ ہے, میں کہتا ہوں جی وہ تو نیوٹرل ہی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب یہ کہتا ہے نا خان صاحب جو کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے یہ جانبدار ہے. تو جانبدار ہونے کا جو آپ کہتے ہیں, آپ یہ تو نہیں کہتے نا کہ نیوٹرل رہیں, آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں. تو جب وہ ایک طرف کھڑا ہے تو پھر آپ کو کس بات کا اعتراض ہے؟ اور یہ دیکھیں کہ قرآن کا حوالہ دے کے کوئی اس طرح کی بات کرنا, ہمارے عوام آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا ان کے اندر شعور ہے, جہالت کی جو ہے وہ انتہا ہے, اکثریت جو ہے وہ جہالت پہ مبنی ہے. تو ان کو قرآن اور حدیث اور اس طرح کے دین کے بارے میں غلط انٹرپریٹ کر کے ان کو ورگلانا اور ان کو جو ہے وہ انتشار کی طرف لے کے جانا, خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا, میرے خیال میں عمران خان جو ہے یہ بہت ہی زیادہ
جو ایگریشن اس کے اندر ہے وہ اسلام کو استعمال کر رہا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. وہ اس کو ایک فن آتا ہے نیریٹو بلڈ کرنے کا, وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو قائل کر سکتا ہے. تو اتنا طاقتور لیڈر تو مطلب میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا آیا ہے پہلے لیڈر. بھٹو بھی نہیں تھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جو میرا نظریہ جو ہے, آپ اطلاع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کریں گے نہیں کیونکہ آپ بھی ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو, قوم کو اس طرح سے انتشار کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے تھا. یہ اپنی بات ہر پلیٹ فارم پہ بڑے اچھے طریقے سے کنوے کر سکتا ہے, لوگوں میں بھی, اداروں میں بھی. تو یہ جو کیا ہے نا اس نے, اسلام کو کا جو سہارا لیا اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کر دیتا ہے, اور اب پھر اس کے اوپر جو ہے وہ یو ٹرن بھی لے لیتا ہے. اور کئی ایسی کنٹروورشل اس کی باتیں ہیں, آپ کو شاید جو ہے وہ نہیں پتہ ہوگی, میرے پاس ساری پڑھی ہوئی ہیں اس کی وہ, اور گائے بگائے ہم ان کے اوپر بھی بات چیت کریں گے. جی آپ نے صحیح فرمایا, آپ نے بالکل, کہ جو جج ہے وہ نیوٹرل ہو کے ہماری بات سنتا ہے. آپ نے یہی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا, جج تو نیوٹرل ہو گیا جن کو ہم اپنی بات سنا رہے ہیں, لیکن جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں یا جو آپ کے خیر خواہ ہیں, جو آپ کے دوست ہیں, وہ اس موقع پہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں محض اس وجہ سے, کسی ڈر کی وجہ سے, اور کل کو جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کی طرف ہیں, تو آپ ڈیفینیٹلی یہی کہیں گے کہ بھئی آپ نیوٹرل تھے, نیوٹرل رہو. اور جو بات آپ نے فرمائی اسلام اور جہالت کے متعلق, بہت سی باتیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایگری کہ وہاں پہ ہمارے اندر ٹالرنس, ہمارے اندر برداشت نہیں ہے. میں اس چیز سے نہیں بھاگ رہا کہ میں کسی سے کوئی ڈر کے, میں یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں بیٹھا ہوں, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس چیز کا مجھے نالج نہیں ہے میں اس چیز سے بھاگ رہا ہوں. کہ میں ایسی بات نہیں کہ میں نے, ہم قرآن پاک عربی میں پڑھتے ہیں, ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں وہ ہمیں نہیں سکھایا جاتا. تو اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا. انہوں نے پڑھا ہوگا تو انہوں نے اسی حساب سے اس کو اپنی عوام تک پہنچایا. اور آخر میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ اگر یہ جو خان صاحب نے کہا کہ قرآن پاک, اللہ پاک, انہوں نے کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے, اگر اس چیز کا کوئی وجود نہ ہوتا, یہ میں اپنا, میرا ایک ساتھی میری ایک رائے ہے کہ اگر ایسا کوئی آیت یا قرآن پاک کی تشریح, اس کی تفسیر میں یہ نہ فرمایا ہوتا, تو آپ یقین کریں کہ جتنے لوگ اس وقت پاکستان میں عمران خان کے خلاف ہیں وہ ان کی اس بات سے, ان کا تو جینا محال کر دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان کا تو وہ کون سی چھوٹی چھوٹی بات ہے جو نہیں پکڑی گئی, تو اگر اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی نیشنل ٹی وی پہ, بار بار کہی, اور سارے علماء کرام خاموش ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سچائی ہے, میرے علم میں نہیں ہے, آپ کے علم میں نہیں ہے, وہ ہماری نااہلی ہے, یہ کم علمی ہے. میں پھر بھی, کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا یہ بڑا ایک باریک نکتہ ہے, سینسٹیو ہے, اس لیے میں اس بارے میں زیادہ بولنے سے ڈرتا ہوں کہ میرے جیسا گناہ گار بندہ کوئی ایسی بات نہ کر دے جو جانے انجانے میں, جو مجھے نہیں کرنی چاہیے. اور میرا مذہب, میرا قرآن پاک کا ادب, اس کی تعظیم مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اجاز صاحب, آپ کن علماء کرام کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان میں کون ہے ایسا عالم؟ پوری دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کون ہے. پاکستان میں بھی خاص طور پہ جو تھے وہ تو یہاں سے ڈر کے مارے جو ہے وہ بھاگ چکے ہیں, ملک چھوڑ کے چلے جا چکے ہیں. یہاں پہ کون ایسی بات کرتا ہے؟ آپ بھی تو دیکھیں نا, گھبرا رہے ہیں نا اس بات پہ بات کرنے کے لیے, اس موضوع کے اوپر. تو یہاں پہ تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ہی نہیں, کوئی ہے بھی اگر تو وہ یہاں سے جان بچا کے اپنا بڑی مشکل سے بھاگتا ہے. کئی علماء کی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن یہ موضوع سے جو ہے ہم ہٹ جائیں گے, تو اس لیے ہم ٹاپک پہ ہی رہتے ہیں. تو فائنل جو کنکلوژن ہے میرے خیال میں وہ یہی ہے کہ اصل میں نیوٹرل ہونا کوئی خامی نہیں ہے, یہ خوبی ہے. اب جیسے وہ کہتا ہے جی نیوٹرل جانور ہوتا ہے, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں پالتو کتا رکھا ہوا ہے, تو وہ جو ان نون جو شخص ہے گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے اوپر وہ بھونکتا ہے, تو مالک کے اوپر تو وہ نہیں بھونکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹرل تو وہ بھی نہیں ہے, اس کو بھی پہچان ہے, وہ بھی, اس کو بھی پتہ ہے کہ کون غیر متعلقہ آدمی ہے, وہ اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر بھونکتا ہے. اسی طرح اور بھی کئی خونخوار جانور ہیں جن کی میں مثالیں جو ہیں وہ دے سکتا ہوں. تو نیوٹرل ہونا یہ خوبی ہے, یہ خامی نہیں ہے. جو وہ کہتا ہے جی نیوٹرل ہونا جو ہے وہ, جو نیوٹرل ہے وہ جانور ہے. تو اس کے اوپر فائنل کامنٹس اپنے کر دیں, اس کا کنکلوژن جو میں نے نکالا ہے. اب آپ نے میرے سوال کا جواب بالکل جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک کتا بھی اپنے مالک کے لیے بھونکتا ہے, وہ بھی نیوٹرل نہیں رہتا. تو آپ سوچیں کہ جب آپ کے اپنے, میں یہاں پہ کسی کا نام نہیں لے رہا, آپ کے اپنے اس ملک پاکستان میں مشکل وقت میں کہتے ہیں جی ہم تو نیوٹرل ہیں, تو سوچیں پھر کیا گزرتی ہے دلوں پہ. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.